انجینئرنگ کی دنیا کا عظیم شاہکار، تیز رفتاری اور بے مثال ڈیزائن سے انسانی آنکھ کو دنگ کر دینے والا یہ جہاز کسی دور میں ہمیں فضاؤں میں اڑتا نظر آتا تھا۔ 1976 سے لے کے 2003 تک دنیا کے سب سے تیز رفتار پلین کانکورڈ ہم میں موجود تھا۔ کانکورڈ کی میکسیمم سپیڈ 2180 کلومیٹر پر آور، یعنی سپیڈ آف ساؤنڈ اور سپیڈ آف لائٹ سے بھی تیز، گھنٹوں کے سفر کو منٹوں میں طے کرنے والا کہا جائے تو ایک عجوبہ۔ کانکورڈ ایک سپر سونک پلین تھا، یعنی جب یہ سفر کرتا تو اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ آلموسٹ سپیڈ آف ساؤنڈ کے ڈبل۔ کانکورڈ میں 120 مسافروں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، اور جب یہ سفر کرتا تھا تو سونک بومز پیدا ہوتی تھی، کیونکہ یہ ساؤنڈ بیریئر کو توڑ دیتا تھا۔ کانکورڈ کو ریزیڈینشل سٹیز کے اوپر سے سفر کرنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ سونک بوم کی وجہ سے قریبی عمارتوں کی کھڑکیاں شیشے ٹوٹ جاتے تھے اور وہاں رہنے والے لوگوں کے لیے مصیبت کا باعث بنتا تھا، اس لیے اسے صرف اوشنز کے اوپر سے سفر کرنے کی اجازت تھی۔ کانکورڈ تھا تو پیسنجر پلین، لیکن اس کی ڈیزائن اور سپیڈ کسی فائٹر جیٹ سے کم نہ تھی۔ اسے اچھی سپیڈ دینے کے لیے سپر کروز اسپیشلٹی دی گئی تھی، ساتھ ہی ساتھ میں اسے پرفیکٹ لینڈنگ کے لیے نوز ڈراپ فیسلٹی بھی پرووائڈ کی گئی تھی۔ کانکورڈ کی ہائی سپیڈ کے اصول کے لیے اسے لائٹ ویٹ بنایا گیا تھا، اور وہ اس دور کے لحاظ سے نہ تو کوئی پیسنجر پلین اور نہ ہی کوئی فائٹر جیٹ اس کے سامنے ٹک پاتا۔ لیکن پھر وہی سوال آتا ہے کہ انسان کا بنایا ہوا یہ ایک شاندار ماسٹر پیس بند کیوں کیا گیا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کانکورڈ کی 2 دہائیوں کی پرواز میں کوئی حادثہ پیش نہ آیا۔ یہ اس دور میں سب سے زیادہ قابل اور بھروسے مند ہوائی سفر کا ذریعہ تھا۔ کہتے ہیں ہر عروج کو ایک زوال لازم ہے۔ یہ دن تھا 25 جولائی 2000، جب ایک کانکورڈ جو نیو یارک سٹی سے فرانس کے لیے پرواز کرنے جا رہا تھا، ایک خوفناک حادثے کا شکار ہوا جس میں 113 لوگوں کی جانیں گئیں۔ انویسٹیگیشن کے بعد جو وجہ سامنے آئی وہ یہ تھی کہ کانکورڈ کے رن وے پہ ایک میٹیلک سٹرپ پڑی تھی جس نے کانکورڈ کے ٹائر کو پنکچر کیا۔ چونکہ کانکورڈ کے فیول ٹینکس جسٹ اباؤ ٹائرز ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں پرواز کے کچھ سیکنڈز بعد ہی کانکورڈ کے لیفٹ انجن میں آگ لگ گئی، اور چند ہی لمحوں میں رائٹ انجن بھی اس کی زد میں آ گیا۔ کانکورڈ پائلٹس کے کنٹرول سے بے قابو ہو گیا اور قریب میں موجود ایک ہوٹل سے جا ٹکرایا، اور یوں یہ حادثہ کانکورڈ کے بین کا سبب بنا۔ اس کے علاوہ جو دوسری وجوہات بنی جن کی وجہ سے کانکورڈ کو شٹ ڈاؤن کیا گیا وہ یہ تھیں کہ ایک کانکورڈ تقریباً 5650 گیلن کیروسین آئل اپنی 1 گھنٹے کی پرواز میں استعمال کرتا تھا۔ کانکورڈ ایک ہائی فیول کنزمپشن پلین تھا، جس کی وجہ سے اس کی ٹکٹس کی پرائس بھی ہائی تھیں، جو کہ ایک عام انسان کے لیے افورڈ کرنا بہت مشکل تھا، اور اسی طرح کمپنی مسلسل لاس کا شکار ہو رہی تھی، اور ان کے لیے کانکورڈ کو مزید کنٹینیو کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کے علاوہ جو ایک اور بڑی وجہ سامنے آتی ہے وہ یہ تھی کہ ماہرین ماحولیات کا ماننا تھا کہ ایک کانکورڈ نارمل ایئر پلین کے مقابلے میں کئی گنا بلندی پہ پرواز کرتا ہے اور بڑی مقدار میں فیول برن کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اوزون کی لیئر ڈیمیج ہو رہی ہے، جو کہ آنے والے وقت میں پوری دنیا کے لیے مصیبت کا باعث بن سکتی ہے۔ اور انہی ساری وجوہات کی بنا پہ کانکورڈ کو 2003 میں برٹش ایئر ویز اور فرینچ ایئر ویز نے سیز کر دیا، اور اس کے بعد آج تک کبھی کانکورڈ نے پرواز نہیں بھری۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مستقبل میں کبھی ہمیں دوبارہ کانکورڈ فضاؤں میں نظر آئے گا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔